پیرس میں تاریخی لمحات، 40 سال بعد پاکستان کو اولمپکس میں گولڈ میڈل مل گیا۔ جیولن تھرو مقابلے میں تاریخ رقم کرنے والے ہیرو ارشد ندیم کو تقریب میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ پاکستانی ہیرو کی خوشی سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ پیرس میں قومی پرچم سربلند، قومی ترانے کی دھن بجائی گئی۔ کانسی کا تمغہ لینے والے اینڈرسن پیٹر کی ارشد ندیم، نیرج چوپڑا کے ساتھ سیلفی۔ فائنل میں ارشد ندیم کی 92.97 میٹر کی سب سے بڑی تھرو پھینک کر اولمپکس کی ریکارڈ بک میں انہوں نے اپنا نام درج کروایا۔ پاکستانی قوم اپنے ہیرو کے استقبال کے لیے بے تاب تیاریاں شروع۔ ارشد ندیم آج درمیانی شب وطن واپس پہنچیں گے۔ کل ڈبل ڈیکر بس پر لاہور میں وکٹری پریڈ ہوگی۔ پیرس میں ارشد ندیم کا ایک ہیرو کی طرح استقبال، ہزاروں تماشائی ان کی ویڈیو بناتے اور اڑا دیتے رہے۔ فخر پاکستان مداحوں کو آٹوگراف دیتے رہے۔ دنیا بھر کے میڈیا میں فخر پاکستان کے چرچے۔ پاکستانی سفارت خانے بھی گئے۔ ہیرو کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ سفارت خانے کے ارد گرد کی گلیوں میں پاکستان زندہ باد اور ارشد ندیم زندہ باد کے نعرے۔ لوگوں نے قومی ہیرو کو مبارکباد دی اور خوب سیلفیاں بنوائیں۔ اولمپکس کنگ ارشد ندیم کہتے ہیں والدین اور قوم کی دعاؤں کے باعث کامیاب ہوا۔ پاکستان میں سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا۔ ایتھلیٹس کے لیے گراؤنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایتھلیٹس کے لیے سہولیات فراہم کرے۔ پاک فوج کے 3 جوان دھرتی پر قربان۔ خیبر پختونخوا کی وادی تیرا میں 3 مقامات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 4 خارجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار انعام گل، سپاہی محمد عمران اور سپاہی الطاف جان نے جام شہادت نوش کیا۔ حوالدار انعام کا تعلق میاوالی، سپاہی عمران کا ٹانک اور الطاف خان کا مردان سے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت، 4 خارجیوں کو جہنم حاصل کرنے پر پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک فوج کے افسر اور جوان فتنہ خوارج سے مٹی کو پاک کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اس جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ فرض کی ادائیگی کو اپنی جانوں پر فوقیت دی۔ پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فورسز نے بے شمار قربانیاں دی، قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے نیز، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، گرمی اور حبس میں کمی۔ راولپنڈی کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، رین ایمرجنسی نافذ۔ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ کوئٹہ، زیارت، صحبت پور، کشمور میں راستے بند، درجنوں دیہات تاحال زیر آب۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں 12 اگست تک فلیش فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں سمیت بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ آج سے 11 اگست تک پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون متفق۔ کامران ٹیسوری کی جگہ بشیر میمن کو گورنر لگائے جانے کا امکان۔ نواز لیگ نے پیپلز پارٹی کو بشیر میمن کے نام پر راضی کر لیا۔ ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں۔ ادھر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جاتا۔ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، اس میں صداقت ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا۔ ارینجمنٹ کے تحت ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا گیا، حکومت ہم نے بنائی نہیں، ہمیں دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پروگرام یو پوائنٹ میں گفتگو، بولے اب وقت آ گیا ہے کہ نواز شریف قوم کو سچ بتا دیں، کب کب پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کی جانب سے مداخلت ہوئی، 8 فروری کے جو نتائج لیے گئے، ہماری قربانی کو اس پر کیوں پرکھا جا رہا ہے۔
ہمارا دھرنا غریب عوام کے حق کے لیے تھا. ہمارا اگلا ایجنڈا پاکستان کو IMF کی غلامی سے نجات دلوانا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ ضیم الرحمان کا جلسہ تشکر سے خطاب. کہا IMF اور حکمرانوں نے مل کر عوام کو لوٹا ہے. 70 سال سے جاگیردار طبقہ عوام پر قابض ہے. حکومت کے ساتھ معاہدے میں بجلی کے بل کم کرنے کی بات ہوئی ہے. حکومت نے لکھ کر دیا ہے کہ IPPs کا آڈٹ ہوگا. مہنگائی دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے پر تولنے لگی. ادارے شماریات نے نئے داد و شمار جاری کر دیے. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.30 کا اضافہ. سالانہ شرح 17.96% ریکارڈ. پیاز 32, انڈے 4, لہسن 3 اور LPG 1.73% مہنگی ہوئی. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 23 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 7 میں کمی ہوئی. خیبر پختونخوا حکومت کی ڈیری فارمرز کو دودھ میں 8% پانی ملانے کی اجازت. مضر دودھ سے متعلق تحریک التوا پر صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ دودھ پنجاب سے خیبر پختونخوا آ رہا ہے. پنجاب سے آنے والے 65 میں سے صرف ایک نمونہ درست، باقی مضر صحت تھے. پشاور میں 211 نمونوں میں سے 94% فیل ہوئے. کوہاٹ میں 88% بنو اور DI خان میں تمام سیمپلز مضر صحت تھے. لاشوں کو محفوظ بنانے والا کیمیکل دودھ میں ملایا جاتا ہے. پہلی مرتبہ اصلاحات کے لیے قدم اٹھایا، دودھ کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. SIFC کی سہولت کاری سے حکومت کا ڈیجیٹل ویژن پر عمل درآمد. گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونیکیشن کے زیر اہتمام ڈیجیٹل قومی کانفرنس. وزیر مملکت شہزاد فاطمہ نے حکومتی اقدامات کی وضاحت کی. بتایا کہ معیشت، گورننس اور معاشرے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. شہری اور دیہی علاقوں میں تفریق ختم کی جائے گی. IT میں نوجوانوں کے لیے وسیع مواقع ہیں. ہنرمندی پر مبنی تعلیم نہایت ضروری ہے. مودی سرکار اور حسینہ واجد کی حکومت میں انتہا درجے کی مماثلت. BJP اور عوامی لیگ سیاسی لبادے میں غنڈہ گردی میں ملوث. معاشرتی تشدد، ناانصافی، انتقامی سیاست کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی. آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت پر پابندی عائد کی گئی. بھارتی سیاستدانوں نے بھارت کے بنگلہ دیش جیسے حالات کا خدشہ ظاہر کر دیا. کہتے ہیں بھارت میں بھی بنگلہ دیش کی طرح لاوا پک رہا ہے. MP منوج کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف تحریکیں اٹھنے کا خدشہ ہے. ششی تھرور نے کہا بنگلہ دیش نے جمہوریت کی اہمیت کا پیغام دیا، مگر مودی سرکار میں ایسا کچھ نہیں. کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی دنگے فساد اور مودی پر حملوں سے متنبہ کیا تھا. پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ اور ون ڈے سیریز بنگلہ دیش ایک ہی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی. پاکستان شاہینز کے خلاف 2 ٹیسٹ اور 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کھیلے گی. کھلاڑی ڈھاکہ سے براہ راست براستہ دوحہ پاکستان پہنچے. سیریز 13 اگست سے 30 اگست تک اسلام آباد کلب میں شیڈیولڈ ہے.